وہ ڈیپ انالیسس کرے تو بھی بچہ کیا بنے گا؟ سلو لرنر بنے. ٹھیک ہے جی. تصویر یہ چارٹ دیکھ کے نا آپ کو ساری چیزیں کلیئر ہو جائے گی کہ ایک بچہ سلو لرنر کیوں بنتا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی یہاں پہ دیکھیں انسٹرکشن دیکھیں, لک ایٹ دا چارٹ بلو اینڈ سے دا کلر ناٹ دا ورڈز. آئی بات سمجھ؟ یار یس تو کرو نا. ناشتہ صبح کیا ہے؟ صحیح بتاؤ, نہیں کیا تو میں بندوبست کروا سکتا ہوں, نیچے پیچھے موجود ہے. مجھے یس نو کا جواب ایک کر دیں گے آپ لوگ. میرے ساتھ مطلب ملٹیپل ٹائم آپ لوگوں نے سیشن دیا, آپ کو پتا ہے کہ میرا اسٹائل کیا ہے. میرا اسٹائل یہ کہ مجھے آپ ریسپانس دیں گے. ٹھیک ہے جی. یہ ایک انٹریکٹیو سیشن ہوگا, اس میں ہم چلائیں گے. سوال یہ ہے, لک ایٹ دا چارٹ بلو اینڈ سے دا کلر ناٹ دا ورڈز. ٹھیک ہے جی. اب آپ لوگوں نے ورڈز بتانا نہیں ہے, کلر بتانا ہے. ٹھیک ہے جی. اب میں جس کے اوپر کلک کروں گا سب نے بتانا ہے, کوئی ایک بندہ خاموش نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی. سب نے مل کے بتانا ہے. ٹھیک ہے جی. غور و فکر کرے اور بتائے. چلیے جی. گرین, black, yellow, blue, red. یعنی بولنے میں مسئلہ ہے, تھوڑا سا دماغ جھٹکا کام ہے. عارف صاحب آپ تو نہیں بولتے. ٹھیک ہے, تھوڑا سا آپ لوگ کی آواز نہیں آ رہی صاحب, دوبارہ کرا دو. Green, yellow, black, blue, green, red, purple, yellow, red, black, purple, red, blue, green, black. آئی بات سمجھ کی نہیں جائے گی. یعنی بولنے میں نا تھوڑا سا مسئلہ تھا, دماغ جھٹکا کھا رہا تھا. ابھی اس ایکٹیویٹی سے سارے جان بھی گئے ہے کہ نہیں اس طرح. اوکے, بیسیکلی مسئلہ کیا تھا. The thing is that the human brain consists of two lobes. The human brain consists of two lobes. The one is left lobe and the second one is right lobe. ٹھیک ہے جی. اچھا, لیفٹ لوب جو ہے نا آپ کو ایک اینگل پہ لے کے جا رہے ہیں اور رائٹ لوب جو ہے نا آپ کو دوسرے اینگل پہ لے کے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں. یعنی لیفٹ لوب کہتے ہیں کہ کلر بولو اور رائٹ لوب کہتے ہیں کہ ورڈز بولو. ہمارے ہاں مسئلہ کیا ہے, ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے بچہ کنفیوز کیوں ہوتا ہے. پتہ ہے آپ کو ایک بچہ کنفیوز کیوں ہوتا ہے؟ کنفیوز جو بچہ ہوتا ہے نا وہ بیسیکلی لیفٹ رائٹ کنفلکٹ میں پڑ جاتا ہے. یعنی اکثر جب بھی ہم بچوں سے پوچھ لیتے ہیں نا تو بچہ تھوڑا سا سوچنے پہ لگ جاتا ہے. تو بیسیکلی وہ جو سوچنے پہ لگ جاتا ہے, جو کنفیوز دکھائی دیتا ہے, وہ بیسیکلی لیفٹ رائٹ کنفلکٹ ہوتا ہے دماغ کا, کہ ایک چیز ایک طرح کی ہوتی ہے دوسری. ہمارے ہاں تو کلاس روم کے اندر ایک اور مسئلہ یہ بھی ہے کہ ٹیچر ایک ہی اینگل پہ ٹیچنگ کرتا ہے اور سب کا رائٹ لوب استعمال ہوتا ہے, لیفٹ لوب کا بھی استعمال نہیں ہو پا رہا. اس وجہ سے جو ہے نا بچہ جو ہے نا وہ سوچ نہیں سکتا. جب سوچ نہیں سکتا تو اس کو سمجھ نہیں آئے گا, سمجھ نہیں آئے گا تو لکیر کا فقیر ہوگا اور آگے جا کے یہ بچہ سلو لرنر ہوگا. میں کہتا ہوں کہ آپ کی کلاس روم کے اندر لیفٹ لوب اور رائٹ لوب دونوں کا استعمال ہونا چاہیے تاکہ بچے کا کنفیوژن دور ہو جائے. بچے کا کنفیوژن دور ہو جائے. سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں رہے. یعنی بیسیکلی ایک بچہ سلو لرنر کیوں بنتا ہے؟ کیونکہ وہ لیفٹ رائٹ کنفلکٹ کا شکار ہو جاتا ہے. اور آپ کو کوئی کہے بھی کہ کنفیوژن سے کیا مراد ہے, کنفیوز کیسے کہتے ہیں, تو کنفیوژن اس چیز کو کہتے ہیں, لیفٹ رائٹ کنفلکٹ کو کنفیوژن کہتے ہیں. لیفٹ رائٹ کنفلکٹ کو کیا کہتے ہیں؟ کنفیوژن. دیکھو ہمارے اکثر بچے ایم سی کیوز حل کرتے ہیں پیپر, تو ان میں سے نا دو پہ نا بالکل کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یار یہ بھی ٹھیک ہے, یہ یعنی لیفٹ لوب کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے اور رائٹ لوب کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے. اب لیفٹ لوب الگ اینگل سے دیکھتا ہے کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے, اور رائٹ لوب کیا کرتا ہے ادر اینگل سے بتا رہا ہے کہ یہ ٹھیک ہے. اور درمیان میں بچہ پنسا ہوتا ہے. تو جو بچہ کنفیوز ہوتا ہے نا وہ دراصل کیا ہوتا ہے, سلو لرنر ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اور آپ دیکھ رہے ہیں بعض اوقات بعض لوگ بالکل صحیح سے کنفیوز ہی نہیں ہوتے. تو جو کنفیوز نہیں ہو رہے تھے ان کا لیفٹ لوب اور رائٹ لوب کا جو بیلنس ہے وہ برابر ہے, دونوں کا استعمال کروا رہا ہے, وہ صحیح کروا رہا ہے. آئی بات سمجھ کی نہیں ہے. یعنی اس ایکٹیویٹی کی مدد سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ سلو لرنر بیسیکلی کیوں ہوتا ہے. تو سلو لرنر بیسیکلی کنفیوز ہوتا ہے, اور کنفیوژن آتی ہے لیفٹ رائٹ کنفلکٹ کی وجہ سے. کس وجہ سے؟ لیفٹ رائٹ کانفلکٹ کی وجہ. ٹھیک ہے جی. تو سر یہ اس کا یہ مسئلہ نیچرل ہوگا؟ نہیں, نیچرل نہیں ہوگا. پھر یہ خود سے کیسے کریٹ ہو جاتا ہے؟ مطلب اگر میں خود پہ یہ بات سوچوں تو میں بھی کنفیوز ہو سکتی ہوں, تو اس کا مطلب ہے کہ میری نفسیاتی کوئی ایشو ہے یا مینٹل ایشو ہے؟ اگر آپ کو کسی نے ایک ہی اینگل پہ ٹریٹ کیا ہوگا نا تو آپ کا یہ مسئلہ ہوگا ایک ہی اینگل سے. یعنی آپ کا فار ایگزامپل لیفٹ رائٹ کنفلکٹ ہے نا, ٹھیک ہے جی. یعنی ہمیشہ میں نے ایک ہی اینگل پہ ٹیچنگ کی اور آپ لوگوں نے بس صرف میری بات ہی مانی, میں جو میں کہتا ہوں وہ ٹھیک ہے, بس یس بس کیا ہے اور آپ آگے جا رہے ہیں.
تو آپ آگے چیزوں میں جب آپ کا کوئی اس طرح مسئلہ آ جائے تو آپ کنفیوز ہوں گے، کیونکہ آپ کا لیفٹ رائٹ لوب استعمال نہیں ہوا ہے، آپ نے کبھی خود سوچا نہیں ہے. یعنی اصل چیز ہے خود سوچنا. تو وہ خود سوچتا تب ہوتا ہے جب آپ دونوں اینگل سے دیکھتے ہیں، دونوں اینگل، یعنی چیزوں کو دو اینگل سے اگر آپ نہیں دیکھتے تو آپ آگے سلو لرنر ہوں گے، یعنی آپ کا اپنا سوچ آگے نہیں سر ہوگا. اس چیز کو اگر آپ فور ایگزامپل کے ساتھ ایکسپلین کر دیں. بہت ساری مثالیں ہیں. فار ایگزامپل میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ یار اس کو یہ کہتے ہیں، بس اس سے آگے آپ نے نہیں سوچنا ہے، اور بچے آپ کہیں گے، آپ بھی کہیں گے نہیں ٹیچر نے یہ کہا تھا. یعنی آپ کا اپنا سوچ کسی کے اوپر نہ ہو. یعنی بیسیکلی ہمارے بچے سلو لرنر کیوں بنتے ہیں؟ کلاس روم کے اندر جب ٹیچر ان کو سوچنے کا موقع نہیں دیتا، ٹیچر ان کو کلاس روم کے اندر سوچنے کا موقع نہیں دے گا، اور صرف وہ ٹیچر کی باتیں وہ کرتے آگے جاتے ہیں، تو یہ بچہ آگے سلو لرنر ہوگا. ٹھیک ہے. یہ بیسیکلی اس چیز کا شکار ہوگا اور وہ اس چیز سے نکل نہیں سکتا. ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب تک ٹیچر بچے کو خود کے ٹاپک کے ساتھ انوالو نہیں کرتا، اس کو ڈسکشن کی صورت میں نہیں لے کر آتا، تو اس صورت میں بس ٹیچر کا جو تقریر سنتے جائیں اور اس سے بچے لکیر کے فقیر ہو جاتے ہیں. یہ اس سے مثال آپ نے کہا مثال ہمارا دینی اسلام اس وقت ممبر میں مولوی صاحب ہمیں ایک اینگل سے سکھا رہے ہیں، ہم خود سوچ نہیں سکتے. کبھی ہمیں وہ سوچنے کا موقع نہیں دیتا، کبھی ہم وہ اس میں وہ غور نہیں کرتے، بس انہوں نے کہا ہے اور ہم مان لیتے، ڈائریکٹ عمل کرتے. سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں؟ تو بیسیکلی میرے کہنے کا مطلب ہے کہ کلاس روم کے اندر جب تک برین اسٹارمنگ کی ایکٹیویٹی نہیں ہوگی، جب تک بچہ خود سے نہیں سوچے گا، جب تک خود سے نہیں بتائے گا، تب تک وہ ڈیولپ نہیں ہوگا. اور اگر یہ عمل نہیں ہوگا تو یہ بچہ آگے جا کے کیا بنے گا؟ سلو لرنر بنے گا. کیا بنے گا؟ سلو لرنر بنے گا. یعنی آگے ہمیں کریکٹرسٹک بتاؤں گا، آپ کو سمجھ آ جائے گا. ٹھیک ہے جی. یہاں پہ پوچھ سکتے ہیں بیچ میں، یا پوچھ سکتے ہیں جہاں پہ آپ کی کنفیوژن ہو پوچھ سکتے ہیں. اچھا سر، ایک تو یہ تھا کہ